ویلکم بیک. یہ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. کراچی میں گجر اور اورنگی نالے آپریشن کے متاثرین گھر کے بدلے گھر نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے. داد رسی نہ ہونے پر متاثرین کی بلاول ہاؤس کے باہر احتجاج کی کوشش. پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی. تشدد کے بعد متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے نوٹس لینے پر مظاہرین کو رہا کر دیا گیا. کراچی گجر نالے اور اورنگی نالے کی توسیع میں تجاوزات قرار دے کر گرائے جانے والے گھروں کے متاثرین نے بلاول ہاؤس کے باہر احتجاج کی کوشش کی. جگہ جگہ ناکے اور سخت سیکیورٹی کے باعث متاثرین کی بڑی تعداد بلاول ہاؤس تو کیا بلاول چورنگی تک بھی نہ پہنچ سکی. کچھ مظاہرین بلاول چورنگی پہنچنے میں کامیاب ہوئے. بلاول ہاؤس پہنچنے والے مظاہرین پر پولیس ٹوٹ پڑی. بینرز پھاڑ دیے اور پھر پکڑ دھکڑ شروع کر دی. 4 خواتین سمیت درجن بھر مظاہرین کو حراست میں لے لیا. پولیس کے مظاہرین پر تشدد پر بلاول بھٹو نے نوٹس لیتے ہوئے مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے رپورٹ طلب کر لی. کہتے ہیں ہم نے اپنے سخت سے سخت مخالفین کو بھی احتجاج کا حق دیا. کسی کی محنت اور کردار کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے مگر تشدد کی اجازت نہیں دیں گے. گجر نالے پر لوگ خوشی سے نہیں رہ رہے ہیں. سپریم کورٹ انصاف کا ادارہ ہے, فیصلے کو ریویو کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گجر اور اورنگی نالے کے متاثرین کہتے ہیں بلاول ہاؤس اس لیے گئے تھے کہ بلاول بھٹو نے روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ کیا تھا. پولیس نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی, مظاہرین کو گرفتار کیا. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گھر کے بدلے گھر دیا جائے, پھر موجودہ مکان توڑے جائیں. گجر اور اورنگی نالے کے متاثرین نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر بلاول ہاؤس اس لیے گئے تھے کہ بلاول بھٹو نے روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ کیا تھا. پولیس نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی, مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گھر کے بدلے گھر دیا جائے, پھر موجودہ مکانات توڑے جائیں. سپریم کورٹ کے احکامات پر 7ویں روز بھی کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی جانب سے الہ الدین شاپنگ سینٹر, پویلین اینڈ کلب اور کے ڈی اے آفیسرز کلب کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رہا. الہ شاپنگ مال کی مسماری کے 7ویں روز بھی اینٹی انکروچمنٹ کا کام جاری رہا. الہ شاپنگ سینٹر کی 60 سے 70 دکانیں مسمار کی جا چکی ہیں, جبکہ ایک ہوٹل بھی مکمل مسمار کیا گیا. پویلین اینڈ کلب میں 4 بھاری مشینری کام کر رہی ہیں, جہاں 4 عمارتیں اور سوئمنگ پولز کو مسمار کیا جا رہا ہے. کے ڈی اے آفیسرز کلب میں بھی مسمار کرنے کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر امین لکھانی اپنے عملے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں, جو آخری مراحل میں ہیں. گجر نالے پر بھی آپریشن جاری رہا. آپریشن کی نگرانی سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے ہیں. بشیر صدیقی کا اب تک کی کارروائی کے حوالے سے کہنا تھا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سپریم کورٹ کے آرڈر پر کراچی شہر کے اندر 4 جگہ پہ جو ہے اس کی کارروائیاں جاری ہیں. سیم بالکل الہ پارک میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو شاپنگ مال ہے اس پہ ہماری کارروائی جاری ہے. تقریباً ایک بڑا ریسٹورنٹ اور تقریباً 70-80 دکانیں اب تک مسمار کی جا چکی ہے شاپنگ مال میں. اور سیکنڈ وہاں پر جو الہ پارک کے اندر جو پویلین اینڈ کلب ہے اس کے اندر 6 سے 7 عمارتیں جو بنی تھیں وہ مسمار کر دی. سوئمنگ پول اور دیگر وہاں پر جگہوں پہ جو بھی وہاں پر شیڈ بنے ہوئے تھے وہ مسمار کر دی ہے. اور وہاں پر جہاں جہاں بھی چھوٹے چھوٹے روم اور شیڈ اور جو بھی وہاں پر فٹ پاتھ پہ جتنی بھی چیزیں بنی تھی وہ مسمار کرنی شروع کر دی ہیں. پویلین اینڈ کلب میں بالکل سیم اسی طریقے سے دوسری ہماری کارروائی کے ڈی اے کلب میں جاری ہے, جس کے اندر 2 ان کی جو عمارتیں تھیں اس میں سے صرف اور صرف اب بیسمنٹ رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل تک جو ہے وہ کام ختم ہو جائے گا کے ڈی اے اسپورٹس کلب کے اندر. اس موقع پر پولیس, سٹی وارڈن اور دیگر متعلقہ محکمے کے آفیسرز و اہلکار بھی موجود تھے. حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگی۔ الہ پارک پر مسمار شدہ دکانوں پر تعینات پولیس اہلکار چوریاں کرنے لگے۔ مسمار شدہ دکانوں کا سامان چوری کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ دکانداروں نے پولیس اہلکار کو CCTV کیمرہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگی۔ الہ پارک پر مسمار شدہ دکانوں پر تعینات پولیس اہلکار چوریاں کرنے لگے۔ مسمار شدہ دکانوں کا سامان چوری کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ دکانداروں نے پولیس اہلکاروں کو CCTV کیمرہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا شاہراہ فیصل نرسری کے قریب قائم نسلہ ٹاور کو فوری گرانے کا حکم۔ متاثرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے فی الفور متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز احمر اسحاق۔ جی احمر اسحاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر شہر بھر میں تجاوزات گراؤ آپریشن جاری ہے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا سپریم کورٹ کی جانب سے جو کہ شاہراہ فیصل نرسری پر جو کہ نسلہ ٹاور تعمیر ہے 11 منزلہ، یہ ایک شاندار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاور ہے جس کے اندر 45 کم و بیش فلیٹس موجود، اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ 4 فلورز ہیں، اس کے اوپر پارکنگ ایریاز جو ہے بنایا گیا ہے۔ لیکن حالیہ ہم نے فیصلوں میں دیکھا سپریم کورٹ کی جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے نسلہ ٹاور کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فی الفور گرانے کے احکامات جو ہے جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو کہ نسلہ ٹاور کے رہائشی ہیں، مکین ہیں، ان کے اندر خاصا بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عرصے سے وہ لوگ یہاں پر مکین ہیں اور زندگی بھر کی جمع پونجی انہوں نے جمع کر کے یہاں پر فلیٹ اور پورشن جو ہے خریدا تھا، جو اب کے عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ ان کو فی الفور گرایا جائے، یہ جو مکین ہے ان سے جو ہے خالی کروایا جائے، جس کے بعد جو ہے جو کہ متعلقہ محکمے ہے وہ فی الفور ہیوی مشینری کی مدد سے اس کو گرایا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر نسلہ ٹاور کے کچھ مکین بھی موجود ہیں، رہائشی بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ اچھا آنٹی، یہ بتائیے گا کتنے سال قبل آپ نے یہ فلیٹ یہاں پر خریدا تھا اور کتنے لاگت میں خریدا تھا اور اس وقت قیمت کیا ہے؟ ہم نے 4.5 سال پہلے یہ خریدا تھا اور 2 کروڑ 7 لاکھ روپے دیے تھے اس وقت تک، اور اب اس کی قیمت تقریباً 3.5 تک ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا اپارٹمنٹ میں اس میں ٹیرس وغیرہ ہیں، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا ایک دم سے کہ اس کو گرا دو، تو یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ گرا دو، لیکن اس پہ یہ بھی تو سوچ لیں کہ اس کے بعد لوگوں کا کیا ہوگا۔ ہم نے ساری زندگی نوکری کری ہے، ساری زندگی جاب کر کے ایک پیسہ جمع کیا، اور اپنی آخری زندگی کے لیے کہ ہم سکون سے اپنا گھر لے کے سکون سے اپنی باقی کی زندگی گزاریں گے، تو یہ خریدا تھا۔ جس وقت ہم نے یہ خریدا تھا اس وقت تو سارے ڈاکومنٹ دیکھے تھے، NOC وغیرہ دیکھی تھی، سب کچھ دیکھا تھا، سب کچھ لیگل تھا۔ ایسے کوئی بھی ایسے بغیر دیکھے تو کوئی خرید نہیں سکتا ہے نا، ہم نے بھی سب کچھ دیکھ کے ہی خریدا تھا۔ لیکن 4.5 سال گزرنے کے بعد اب ایک دم سے یہ آرڈر آ گیا کہ جی آپ گرا دیں اس کو۔ ارے بھائی یہ تو بتا دو کہ گرا دو گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں گے۔ جج صاحب سے صرف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جج صاحب اتنے بے رحم تو آپ نہیں ہو سکتے نا، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، ماں ہوگی، کیا اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں کھلے آسمان تلے چھوڑ دیں گے؟ یہاں پر ایک فیملی اور موجود ہے، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر نسلہ ٹاور گرا دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کا متبادل نہیں دیا جاتا تو آگے کا لائے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دوسری بات، کہا یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو کہ بلڈر ہے اس سے پیسے وصول کیے جائیں، تو کیا لگتا ہے جس بلڈر سے آپ نے خریدا تھا وہ آپ کو اس کی لاگت اور جو مالیت ہے وہ ادا کرے گا؟ ایسا کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ کچھ ہو جائے اور بلڈر پیسے دے دے؟ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ مجھے پتہ ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کی کہ 3 مہینے کے اندر بلڈر آپ کو پیسے دے دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہم اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، جب ہمارے کو پیسے مل جائیں گے ہم یہ بلڈنگ خالی کر دیں گے، جس آج کل کے ریٹ کے حساب سے ہمیں پیسے مل جائیں۔ یہ نہیں کہ جو ہم نے 4 سال پہلے بکنگ کرائی ہے تو وہ پیسے مل جائیں۔ آج کے ہم جو خریدنے جائیں گے تو ہمیں وہ فری میں تو نہیں دیں گے، 1.5 کروڑ میں تو فلیٹ ہمیں ایسا نہیں ملے گا، اتنے ہی کا ہی ملے گا۔ تو کیا ہم اب کیا کریں؟ میں تو چیف جسٹس سے خود سوال کرتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیں۔
तो वाज़ेह तौर पर हमारे यहाँ के नस्ला टावर के मकीनों से रिहायशियों से बात हुई। इनका वाज़ेह तौर पर ये कहना है कि जब इन्होंने नस्ला टावर के अंदर अपने अपार्टमेंट बुक करवाए थे, ख़रीदे थे, तो उसके अंदर जो हमने जो इन्होंने जो कि यहाँ का जो कि बिल्डर था, जो कि इसके डॉक्यूमेंटेशन देखे थे, तो वो तमाम गवर्नमेंट के तो के मातहत इदारे हैं, ख्वाह वो KDA हो, SBC हो या PKMC हो, इन सब से जो है मंजूर शुदा है। उसके बावजूद भी जो है इसको गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और गिराने के अहकामात जो है दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो मकीन है, रिहायशी हैं, इनका ये भी कहना है कि अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नस्ला टावर गिराने के फैसले पर नजर सानी करने की अपील कर दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, अदलिया इन तमाम लोगों को भी कानून की गिरफ्त में लाएं जिनकी सरपरस्ती में ये तमाम काम हुआ। जमात इस्लामी अदालती मावनत के लिए तैयार है। मेरा सवाल है, जब बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो फिर कराची में ये कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने नस्ला टावर मुतासरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के मकानात और तामीरात गिराने का हुक्म दिया है उनकी भी बात सुनी जाए। वहीं चीफ जस्टिस अपने फैसले पर नजर सानी भी करें। नस्ला टावर के तमाम कागजात हुकूमती महकमे से मंजूर शुदा हैं। इन तमाम अथॉरिटीज को तलब करें जिनकी सरपरस्ती और इजाजत से ये टावर और दीगर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। अभी जो चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने कुछ अहकामात सादिर किए हैं और इन अहकामात के नतीजे में कहा गया है कि फलां फलां जगह को तोड़ दिया जाए और गिरा दिया जाए। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ केसेस के दौरान ये रिमार्क्स भी मौजूद हैं, फैसलों के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं कि एक बुनियादी इंसानी हक होता है किसी को रहने का। बदकिस्मती से हमारी रियासत तो ये हक किसी को नहीं देती, हमारी रियासत तो तालीम नहीं देती। हाफिज नईमुल रहमान ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो फिर कराची में ये इकदाम क्यों नहीं किया जा सकता। जो हक हमारी रिहाइश का हक है, जो रियासत फराहम नहीं कर रही, लेकिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर अगर सरकार की, रियासत की, हुकूमत की तमाम इदारों में जाकर तहकीक करके अपने लिए कुछ जगह बनाने की कोशिश की और देखा कि हमारे कागजात दुरुस्त हैं कि नहीं है, देखा कि दुरुस्त हैं, कौन सा महकमा है जो इसको ठीक करेगा। KBCA पहले था, उसको सिंध हुकूमत ने हथिया लिया, SBCA हो गया। वो मुतासिरीन का कहना था कि जिंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे मिसमार नहीं होने देंगे, हमें मुतबादिल दिया जाए। जबकि हर एक चीज़ ऑफिशियल थी तो आज वो कैसे अनऑफिशियल हो गई, आज वो कैसे गैर कानूनी हो गई। हमारे को हर चीज़ की NOC दिखाई गई, सिंधी मुस्लिम की हर चीज़ दिखाई गई, SBCA का नक्शे पास हुए, उनकी हर कॉपियाँ दिखाई गई, NOCयाँ दिखाई गई। तो आज ये कैसे इलीगल हो गई चीज़ें, ये किसके बिना पे चीज़ें इलीगल हो गई। हमारे को बिजली के बिल मौसूल होते हैं, हमारे को गैस के बिल मौसूल होते हैं, पानी के बिल मौसूल होते हैं, हर चीज़ के बिल मौसूल होते हैं, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस के बिल मौसूल होते हैं। 3-4 साल पहले मेरे हस्बैंड रिटायर हुए और कुछ पैसा हमें मिला और थोड़ा बहुत पैसा हमने जमा किया था, तब जाके हमने ये फ्लैट लिया। अब जब ये बिल्डिंग बन रही थी और मेन शारे फैसल पे बन रही थी तो क्या इदारे सो रहे थे? आप 1-2 ईंट तो रख के देखें, फौरन आके आपके पुलिस आ जाएगी, इदारे आ जाएंगे, सब तोड़ ताड़ के खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। हाफिज नईमुल रहमान ने मजीद कहा कि हमारा मुतालबा है कि नस्ला टावर को गिराने से कबल इस तरह का एक टावर पहले कानूनी जगह पर तामीर कराया जाए, मुतासिरीन को जगह दी जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मनफी नताइज आना शुरू हो गए। आपको बताएं कि आशियाना उजड़ने के खौफ से फेडरल बी एरिया गुलशन मुस्तफ़ा के रिहायशी ने खुदकुशी कर ली। 70 साल बुजुर्ग शहरी ने खुद को पंखे से लटकाकर फांसी लगाई। इलाका मकीनों ने राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज किया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा कर दिया। कराची FB एरिया ब्लॉक 14 गुलशन मुस्तफ़ा में 60 साल दो लाल नामी शख्स ने गले में फंदा लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। लवाहिकीन ने खुदकुशी की वजह गुलशन मुस्तफ़ा में तजावुजात के खात्मे का हुकूमती फैसला करार दिया। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा राशिद मिन्हाज रोड पर अदा की गई, जिसके बाद इलाका मकीनों ने राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज किया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके अदलिया और हुकूमती इदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कई दिहाइयों से गुलशन मुस्तफ़ा में आबाद हैं, जिंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे
मलिया मेट नहीं होने देंगे। बड़े अरसे दराज के ये हमारे मकान है, मुद्दत दराज के बूढ़े हो गए हैं, यहाँ रह रहे हैं, किसी को पहले नजर नहीं आया, अंधे थे सब। ये मच्छर की कानूनी है जो बिल्कुल, या मच्छर का घर है, किसी को पता नहीं लगा, पहले मर गए थे, कहाँ गई थी ये अदालतें जब ये घर बन गए। 50-60 साल हो गए यहाँ, अभी किसको याद आ गया जालिम ये तेरे किसी काम की नहीं है, पहले गुर्बत से मार दिया ना रोजी। 700 मकान थे, इसको बसमार कर रहे हैं, आवाम को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। हिसाब दो चीफ जस्टिस, हिसाब दो। हजारों की तादाद में यहाँ पे खानदान, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। मुझे बताएं कि अगर इस कानूनी जो बैठे हुए लोगों को बेघर करेंगे, ये कहाँ जाएंगे हम लोग? और हम बैठे हुए, हम बताना चाहते हैं, चीफ जस्टिस से करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस साहब हम पे बमबारी कर दो, हम मर जाएंगे लेकिन अपने कानूनी घर हम खाली नहीं करेंगे। खुदारा हमें तमाम मुक्तदर हलकों से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मेरी गुजारिश है, हम 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, किसी चीफ जस्टिस से नहीं किया, तुम आ गए और तुम 60 साल बाद क्या तुम ही ईमानदार हो? क्या तुम्हें ये सब नजर आता है कि ये लोगों को बेघर कर दो? पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की खुदकुशी की वजह तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन के अलावा कोई ज़ाती रंजिश भी मालूम होती है, ताहम वाक़ये की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। बजट में कराची पैकेज का कोई नामो निशान नहीं। इरसा ने 3 सूबों की बात नहीं मानी तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। वालिदा के मंशूर पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया पाकिस्तान बन रहा है वो सबके सामने है। नए पाकिस्तान में आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। 60 साल बाद पानी की सबसे बड़ी कमी का सामना करना पड़ा। इरसा के खिलाफ आवाज पीपल्स पार्टी ने उठाई। पीपल्स पार्टी के एहतजाज की वजह से इरसा को पीछे हटना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे सूबों को जोड़ा। कराची में बिलावल भुट्टो ने फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुजर नाले के अतराफ लोग मजबूरी से रह रहे हैं। सिंध पुरअमन धरती है, यहाँ किसी को बानी एमक्यूएम की सियासत नहीं करने देंगे। कठपुतली या कोई और सिंध की आवाम से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। लोग जो गुजर नाला में रह रहे हैं वो तो खुशी से वहाँ नहीं रह रहे हैं। गुजर नाला तो एक नाला है, वहाँ कचरा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपने हालात की मजबूरी की वजह से वहाँ रह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस सूबा के अवाम का नुमाइंदगी करना, इनका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। किसी और का बकवास सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने इस सूबा के अवाम के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और बिल्कुल हर लिहाज से, चाहे वो मुआशी हक हो, जमहूरी हक हो, इंसानी हक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि किसी सूबे से नहीं गुर्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन पर चलते रहेंगे। मुश्किल मुआशी हालात में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जिदोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है कि सिंध में बहुत सी गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी सूबा में सबसे ज्यादा गुर्बत में कमी आया है परसेंटेज वाइज एक स्टडी के मुताबिक, वो सूबाए सिंध है। और अगर किसी सूबा में, अगर एक सूबा है जहां गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत में इजाफा हुआ है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। बिलावल भुट्टो का कराची पैकेज के हवाले से कहना था कि 1 ट्रिलियन पैकेज का वादा किया गया था, NFC अवार्ड न देकर जुल्म किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के हर मसले पर आवाज उठाई। मिलकर मेहनत करके सूबे सिंध के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के हवाले से, जिनका कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत से मुताल्लिक तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी। सिंध में कुत्ते के काटने समेत कोविड वैक्सीन तक मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत के पास इतना पैसा है कि तो वो तमाम वैक्सीन खरीद लेती, मगर उन बेहिस हुक्मरानों ने एक वैक्सीन नहीं खरीदी। कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया वो माजी में कभी नहीं हुआ। हम कराची में सड़कें और सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त कर रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। आपको याद है सबको कि 18वीं तरमीम का 2010-2011 से बड़ा डंडोरा पीटा गया, उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया और बहुत कुछ बताया गया कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन असल हकीकत यह है
کہ 18ویں ترمیم سے آپ کو تقریباً 5200 ارب روپے ملے. جو پیسہ نہ ہمارے باپ کا تھا نہ آپ کے باپ کا تھا, وہ پیسہ تھا سندھ کے عوام کا, اور آپ نے 18ویں ترمیم کی روشنی میں یا اس کی شکل میں وہ پیسہ لیا سندھ کے عوام کے لیے. لیکن وہ پیسہ گیا کہاں؟ وہ کچھ تو اسی ایئرپورٹ سے ایان علی لے کے نکل گئی. کس کے لیے؟ ابا جان کے لیے. 52 ٹرپ ابا جان نے کیے تھے. یہ جو پرچی سے نکلے ہوئے چیئرمین ہیں, ہم نے انڈوں سے نکلنے والے چوزے تو سنے تھے, یہ پرچی سے نکلنے والے جو چیئرمین صاحب ہیں, یہ ان کے والد صاحب نے 52 ٹرپس کیے تھے اپنی صدارت کے زمانے میں. وہ منی لانڈر ہوا پیسہ یہاں سے. اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے ایسے ملک جہاں پہ بدترین گورننس ہو, وہاں پر بھی کتے کے کاٹے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کتے کے کاٹے سے سندھ میں لوگ مرتے ہیں. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال, شہر قائد میں خانہ بدوشوں کی یلغار. ضلع وسطی کے فٹ پاتھوں پر خانہ بدوشوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. شہریوں کا مارکیٹوں میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. دن میں بھیک مانگنا, رات میں چوریاں کرنے لگے. سندھ حکومت, ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے آنکھیں بند کر لی ہیں. امن و امان کی بگڑتی صورتحال, وجہ شہر قائد میں ہے خانہ بدوشوں کی یلغار. کراچی کا کوئی کونا, علاقہ, سڑک, شاہراہ, چوراہا, پلیا یا فٹ پاتھ ایسی باقی نہیں جہاں یہ خانہ بدوش گھومتے اور مزے سے دندناتے پھرتے نہ دکھائی دیتے ہوں. ملک کے دیگر حصوں سے آئے ان خانہ بدوشوں نے نہ صرف شہر کی مختلف مقامات پر قبضہ جمایا ہوا ہے, وہیں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سمیت گداگری کا روپ دھار کر شہر میں اپنا ایک پرعزم نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ شہر کا کوئی والی وارث نہیں. گاڑیوں, بازاروں, اسپتالوں اور مالز کے باہر ان خانہ بدوشوں نے جینا محال کر رکھا ہے. شاد بیچنے میں ان کا ہی ہاتھ ہے. پل کے نیچے پولیس والے آتے ہیں, پکڑ کے لے جاتے ہیں, پھر چھوٹ جاتے ہیں. یہ لوگ بیچتے ہوئے پکڑا ہے, پیتے ہوئے بھی پکڑا ہے. یہاں پل کے اوپر ابھی شام میں آنا ایسے پیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کراچی کے مقامی لوگ ہیں وہ تو بہت ہی کم نظر آئیں گے, لیکن ان کی تعداد ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. یہی کہیں چرس پی رہے ہیں, کہیں پاؤڈر پی رہے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ سارے ہر جگہ جگہ پہ قبضہ ہوا ہوا ہے ان کا. فٹ پاتھ پہ چلے جاؤ, کسی چرنگی پہ آپ دیکھ لیں, کسی سائڈ پہ بھی چلے جاؤ, مقامی لوگ آپ کو چند نظر آئیں گے, لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ کراچی میں بے تحاشا ہے. اور ہر جگہ ہے, ہر پل کے نیچے ہے. دیکھو یہاں دیکھو, وہاں دیکھو, ناظم آباد میں ہر پل کے نیچے پڑتے جا رہے ہیں. اور کہاں سے آ رہے ہیں یہ, اور کہاں یہ سب منشیات اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ خانہ بدوش کراچی کے مضافاتی علاقوں کی فٹ پاتھوں, چوراہوں اور پلیوں کے نیچے کچی پکی جھوپڑیوں میں قبیلوں کی شکل میں رہ رہے ہیں, جن میں کثیر تعداد میں بھک منگے جیب کاٹنے اور منشیات فروشی میں ملوث ہیں, جس پر متعلقہ محکموں سمیت قانون کے محافظ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر محمد بخش دھاریجو کا کہنا ہے کہ بلدیہ وسطی میں خانہ بدوشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر محمد بخش دھاریجو نے کہا کہ پولیس اور رینجرز جلد علاقے سے خانہ بدوشوں کا صفایا کر دیں گے. مزید ان کا کیا کہنا تھا, ملاحظہ کیجیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے اربن سٹیز ہوتے ہیں دنیا جہان میں, وہاں پہ یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو اربنائزیشن ہوتی ہے, ریپڈ جیسے پاپولیشن ایکسپلوژن جسے کہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ پاکستان کا دیکھیں اور اسپیشلی کراچی کا دیکھیں تو یہاں پہ جو اربن پاپولیشن ہماری ہوتی ہے وہ 3% ہماری گروتھ ہو رہی ہے یہاں پہ, جو سب سے زیادہ جو ہے نا ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے کسی سٹی میں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر ریسورس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ اس کا پریشر آتا ہے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ پور ہاؤسنگ کے یہ ہو گیا, یا پھر آپ واٹر سینیٹیشن کی بات کریں, ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, ان سب پہ جو ہے ریسورسز کے اوپر آپ کا پریشر آتا ہے. اور سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے اسپیشلی لیاری ندی کے ساتھ آپ نے جو ہمارے پاس جو ہے یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جو کچرا چنتے ہیں, ان کے ہی ٹیمپرری ہاؤسز وہاں بنے ہوتے ہیں. یہ وہیں پہ ہی کچرا جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں شہر سے,
اور پھر وہیں پہ ہی جو انہوں نے اپنی جگیاں بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. اور ہم جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تقریباً ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے جا کے آپریشن کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ہٹانے کی جو ہے وہاں سے کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے پھر دوبارہ لوگ جو وہیں پہ آ کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایز ایڈمنسٹریشن سائڈ ہماری تقریباً جو ہر 15 دن کے بعد میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایس صاحب بھی ہوتے ہیں, ساتھ رینجرز کے جو ہے وہ نمائندے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے بہت اسٹرکٹلی جو ہے ان کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں پہ اگر اس طرح کے جو ہے جہاں پہ کوئی کچی جھگیاں وغیرہ یا انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہاں سے وہ ہٹائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے لا اینڈ آرڈر کی اسٹیشن بھی کریٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ موسٹلی ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کھانا بدوش کی بات کر رہے ہیں, ان کے بہت سارے لوگ ان کرائم میں بھی انوالو ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی سینٹرل غلام مرتضیٰ تبسم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خانہ بدوشوں کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خانہ بدوشوں کے خلاف وقتاً فوقتاً کارروائیاں کرتے ہیں. پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے متحرک ہے. کمپین ہے ہماری سوداگروں کے سلسلے میں جو ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہے. ہم پوری ایک بھرپور کمپین چلاتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام لوگوں کو رد کر کے کبھی کبھی ہم ان کو شیلٹر ہومز میں جا کے دے آتے ہیں یا کہیں ان کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایریے کے بعد یہ دوبارہ یہ لوگ آ جاتے ہیں. پھر ہم ایک کمپین چلاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس جو بچے ہیں ہم نے پوری ایک کمپین چلائی تھی کہ یہ لوگ کہیں اغواؤں میں ملوث نہ ہوں, کیا یہ بچے ان کے ہیں یا نہیں. ہم نے ان سب کے جتنے بھی بچے تھے, ان کے شیخ اور بچے تھے, ان کے ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے, بٹ وہ کلیئر آئے. تو اس طرح کی کمپینس پولیس ٹائم ٹو ٹائم کرتی رہتی ہے. جیسے یہ لوگ بڑھتے ہیں رمضان کے دنوں میں یہ زیادہ آ جاتے ہیں, پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں. ابھی عید کے دن آئیں گے, عید سے پہلے یہ زیادہ ہو جائیں گے, عید کے ٹائم پر پھر دوبارہ کم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسی کی چیز بنانا چاہیے کہ ان لوگوں کو کہیں کوئی بڑا شیلٹر ہوم بنا کے ان کو پرماننٹ شفٹ کریں, اور جب تک وہ ویل آف نہیں ہو جاتے تو ان کو وہاں پہ کھانا وغیرہ اور ساری چیزیں ملتی رہیں, تو اس چیز سے بھی کمی آ سکتی ہے. دیکھیں منشیات والے تو آپ جس کو بھی آپ دیکھیں وہ 8-10 کیسز میں بند ہوا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے. اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا کہ وہ کیوں چھوٹ جاتے ہیں. تھوڑا سا ہماری کورٹس کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ جو مسلسل منشیات کے کیسز میں بند ہو کے آ رہے ہیں, ان کو بیل دینے میں یا ان کو چھوڑنے میں تھوڑا سا کہ کیا لیکوناز ہیں, ہماری کوئی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے ان کے ساتھ. کوئی انویسٹیگیشن میں فالٹ ہے یا ادروائز مطلب کہ لینینٹ ویو لے رہی ہے کورٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پر نارکوٹکس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اسٹانس اپنا سخت لینا پڑے گا. ہمیں بھی اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن میں جتنے لیکوناز ہیں, جو کمیاں ہیں, اس کو پوری خامیاں ان کو دور کرنا ہوگا. بہتر یا کیس بنا کر اس کا چلان پیش کریں تاکہ لوگوں کو سزائیں ہوں. ایڈمنسٹریٹر کراچی لئیق احمد نے کہا ہے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ڈینٹل اسپتال میں روزانہ او پی ٹی کی جائے اور ڈینٹل اسپتال کا پرائیویٹ ونگ بنایا جائے جس میں مالی استطاعت کے حامل افراد کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو سکے. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے تعلیمی اور انتظامی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 250 ایم بی بی ایس اور 100 پی ڈی ایس کے طلباء زیر تعمیل ہیں جس سے زیادہ تر کا تعلق غریب اور متوسط طبقے سے ہے اور ان کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں پڑھا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر کورنگی عرفان سلام میروانی کہتے ہیں کورنگی میں گرین بیلٹ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ گنجان آبادی والے علاقے میں ماحول کو بہتر بنایا جا سکے جس کے لیے مسائل بے پناہ ہیں جسے حل کرنے میں کچھ وقت لگے گا. یہاں بالکل کام مطلب نہ ہونے کے برابر ہم دیکھ سکتے کورنگی میں. تو میری سب سے زیادہ جو فرسٹ پریورٹی کورنگی میں ایز اے ڈپٹی کمشنر ایز اے ایڈمنسٹریٹر جب میں نے جوائن کی تھی تو سب سے پہلے جو چیز مجھے نظر آئی وہ صفائی ستھرائی کا فقدان تھا. تو میں نے انیشلی یہ کیا تھا کہ اپنی پوری ٹیم اپنے پورے جو مین توجہ میں نے صفائی ستھرائی پہ اپنی لگائی تھی اور کوشش یہ کی کہ کورنگی کے جتنی جو مین سڑکیں ہیں, جو مین گرین بیلٹس ہیں, سینٹرل میڈین جہاں پہ جو بیک لاگ جو پڑا ہوا تھا کچرے کا وہ میں تقریباً 80% کلین کروا چکا ہوں. تو اب مزید میری کوشش یہ ہوگی اندر مختلف یو سی او میں ہماری ٹیمیں ڈپلائڈ ہوں. آپ کو تو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ ریسورسز ہیں نہیں,
ہمارے پاس چیئرمین صاحب کے زمانے میں کچھ 5-10 گاڑیاں یہاں پہ آپریشن تھی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، بٹ الحمدللہ وہ تمام گاڑیوں کو ٹھیک کروانے کے ہمارے پاس 40-45 گاڑیاں بھی موجود ہیں. تو سب سے زیادہ ترجیح میری یہی رہی ہے. سیکنڈلی کورنگی کو اگر آپ دیکھیں، کورنگی کے مختلف سڑکیں جو ہیں کورنگی ٹاؤن شپ پلس لانڈی کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہاں پہ اتنے زبردست گرین بیلٹ بنے ہوئے ہیں، بٹ وہ تمام کے تمام گرین بیلٹ اگر آپ دیکھیں وہ کچرا کنڈیوں میں تبدیل ہو چکے تھے. تو میں نے ایک مہم اسٹارٹ کی ہے کورنگی میں اسپیشلی کہ کلین اینڈ گرین کورنگی کے نام سے. تو ابھی 13,000 روڈ، باکری پمپ، 7,000 روڈ یہاں کے گرین بیلٹس پہ گرینری کا کام میں اسٹارٹ کروا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آج پھر میں نے 4 اور سڑکیں اپنی سلیکٹ کی ہیں کہ ان پہ بھی مرحلہ وار انشاءاللہ ہم گرینری لے کے آئیں گے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ایز اے ڈپٹی کمشنر تو سندھ گورنمنٹ کے جو مین جو ڈائریکشنز آتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میری ذمہ داری ہے، بٹ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ظاہر ہے کہ جہاں پہ یو سی چیئرمینز ہوا کرتے تھے، جہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ چیئرمین ایک بڑی فورس ہوا کرتی تھی، وہ تمام ذمہ داریاں اب میرے اوپر آ گئی ہیں. اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ظاہر ہے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ آپ پورے تمام یو سیوں کو بھی دیکھیں اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ڈی ایم سی کے ان پہ بھی نظر رکھیں. اور ایک عرصے سے چیزیں ڈیفینیٹلی جو بھی وجوہات ان کی وجہ سے چیزیں بگڑی ہوئی تھیں، کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ ہم کام پہ توجہ دیں. کام پہ توجہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عوام اور جو گورنمنٹ میں ایک اعتماد کا فقدان تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عوام کے جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. تو میری کوشش یہی رہی ہے کہ عوام کے ساتھ مل ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں ملبہ اور مٹی کو صاف کرنے سے شاہراہوں سمیت علاقے کی صورتحال میں بہتری لائی جا رہی ہے. ساتھ ہی سڑکوں کو ہموار کرنے کے لیے مشینری کی مدد سے امور سر انجام دینے سے سڑکیں گزرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈبریز اٹھانے پر مامور عملہ اس کام میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر شعیب احمد ملک نے لیمو گوٹ میں افسران کے ہمراہ نالے کے گرد و نواح، ملبے اور دیگر کی صفائی کے کام کے معائنے کے دوران انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مونسون سیزن کا آغاز کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لہٰذا متعلقہ ادارے کی مدد سے نالوں کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے، جبکہ نکاسی آب کے حوالے سے دستیاب مشینری کو ہمہ وقت تیار رکھا جائے. مینول نکاسی آب کے لیے بھی عملے کو تیار رکھا جائے. ڈی ایم سی ایسٹ برسات شروع ہوتے ہی رین ایمرجنسی میں خدمات کرنے میں متحرک ہے. ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر B&R گلشن اقبال، زون اقبال احمد ملا، انچارج ڈبریز راؤ شمشاد اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی میونسپل کمشنر ڈاکٹر محمد علی زیدی کے دورے بھی بے سود ثابت ہو گئے. مسائل جوں کے توں ہیں. حیدری مارکیٹ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا. مارکیٹ کے اطراف کئی فٹ پانی جمع ہے. دکانداروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. ضلع وسطی میں سیوریج کے بوسیدہ نظام کے تحت شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا. نارتھ ناظم آباد میں واقع حیدری مارکیٹ کے باہر شاہراہ گندے پانی سے بھر گئی، جو شہریوں اور دکانداروں دونوں کے لیے مشکلات بڑھانے لگی. شہری کہتے ہیں کہ پورا علاقہ سیوریج کی نظر ہو چکا ہے مگر انتظامیہ نظر نہ آئی. ادارے پتہ نہیں کیوں نہیں سن رہے. اچھا ہم وہی کمٹمنٹ کرتے ہیں جو ادارے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کل آ جائیں گے، یا ہم محلے والوں یا شاپ والوں سے کل گاڑیاں آئیں گی، گاڑیاں نہیں آتی تو ظاہر ہے ساری ملبہ ہمارے اوپر آتا ہے. آج کل بالکل بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ سب اداروں کا یہ بھائی، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں جو ہم سب مل کے کر رہے ہیں. اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، بار بار درخواست کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آج یہ پانی جہاں آیا ہے دکاندار بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار ختم ہو کے رہ گیا ہے، ذہنی حسد کا شکار ہے. لیکن یہ کام محلہ کمیٹی بھی کر رہی ہے جس کا ہے کام، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم محلے کے ساتھ الگ نہیں رہ سکتے، کیونکہ محلے میں ہماری دکانیں ہیں. ہم محلے کے ساتھ کوآپریٹ ہی کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اصل کام جو ہے ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس کو فوری ایکشن کیوں نہیں لیتا. یہ جو آئے دن کا روزانہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ لائن چینج ہو جائے گی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر حل نہیں ہے.